बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। उस्मान मिर्ज़ा केस से मुतल्लिक़ बात करेंगे। उस्मान मिर्ज़ा केस जो है वो अब अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और मेरा ये ख़्याल है कि तकरीबन एक हफ़्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में इस केस का फ़ैसला आने को है। जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रब्बानी इस केस की समाअत कर रहे हैं और अब इस केस का स्टेटस ये है कि हतमी जो दलाइल हैं वो शुरू हो चुके हैं और मरकज़ी जो इसमें मुलज़िम है उस्मान मिर्ज़ा, वो उसका वकील जो है जावेद इकबाल वैंस, वो कल पीर को इस केस में दलाइल देंगे। जो 342 की स्टेटमेंट्स हैं उसमें उस्मान मिर्ज़ा ने कैटेगोरिकली क्या स्टैंस लिया है वो आपके सामने रखते हैं। 17 सवाल दिए गए थे अदालत की जानिब से जिनके जवाबात जो है उसकी तरफ से दिए गए हैं, तो उनमें से जो चीदा पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़ास तौर पर इसमें जो वाक़े या इस क्राइम के साथ या उस वक़्त वहाँ पे मौजूदगी या इस क्राइम के साथ नथी होना किसी तौर पे भी मरकज़ी मुलज़म ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है कि उसकी मौजूदगी ही नहीं थी वहाँ पे, ना वो उस किसी क्राइम में इस किस्म के किसी क्राइम में मुलव्वस है और ना उसने किसी जो है उसकी मोबाइल पे वीडियो बनी और ना कोई मामला हुआ। ये बुनियादी तौर पर 6 जुलाई का वाक़या था, 6 जुलाई 2021 का, और उस दिन ये वीडियो वायरल हुई थी और वाक़या जो था 18-19 नवंबर 2020 की दरमियानी रात का था। ये जो E11 जो है वहाँ पे फ्लैट था उसमें जो वाक़या जो है पेश आया था, वीडियो वायरल हुई थी। अब इसमें अदालत ने 17 सवाल जो उस्मान मिर्ज़ा के सामने रखे, तो उस्मान मिर्ज़ा जो है वो उसने एक नए जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक स्टोरी का नया रुख जो डाला है। एक तो तफ्तीशी अफसर ने जो चीज़ें इसमें जो तफ्तीश की है उसमें कोई लूप होल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, और जो उस्मान मिर्ज़ा जो है अपने एंड से जो इंकशाफात कर रहा है, पहला इंकशाफ तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये है कि उस वाक़े से मुकम्मल तौर पर डिनाइल कि इस वाक़े से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल ये डिफेंस लिया है 342 में मरकज़ी मुलज़म के वकील जावेद इकबाल वैंस ने। अब उसमें बात की जाए तो एक तो उन्होंने कहा है कि हमें जो जब ट्रायल चल रहा था तो कोर्ट ने किसी स्टेज पर भी हमें वो वीडियोस जो वायरल हुई थी 6 जुलाई को, जो किसी सूरत में भी मौजूद थी, तो हमें प्रोवाइड नहीं की गई, कॉपीज़ हमें प्रोवाइड नहीं की गई। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जिस मोबाइल से वो वीडियो जो है वो कंप्यूटर में लगी, उस कंप्यूटर का फ्रांजिक भी नहीं करवाया गया कि फ्रांजिक करवाते और उससे पता चलता कि ये वीडियो वही हैं, ओरिजिनल हैं और इसकी क्या जो है वो कंडीशन है, तो ये डेफिनेटली पता चलता। इसमें जो ड्यूरिंग ट्रायल ये मामला सामने आया था तो उस वक़्त भी इसमें ये चीज़ हुई थी कि ट्रायल के दौरान कि मोबाइल, ओरिजिनल मोबाइल जिसमें ये वीडियो बनी थी, वो मोबाइल कभी रिकवर नहीं हुआ। ये तफ्तीश के दौरान अदालत को बताया गया था जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। अच्छा, इसमें लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा था कि हमें कंफर्म है कि ये ओरिजिनल है, हमने फ्रांजिक करवाई हैं, एडिटेड नहीं है, सारी चीज़ें थी। जो उस्मान मिर्ज़ा के जो 342 की स्टेटमेंट है उसमें ये भी कहते हैं कि ये फोर्जरी हैं, फैब्रिकेटेड हैं और पर्जरी के तहत जो है वो ये वीडियोस बनाई गई। और उसमें जो उन्होंने डिफेंस लिया है वो ये कहते हैं कि जो तफ्तीशी अफसर है उसने ख़ुद माना है कि 6 जुलाई को ये वीडियोस डाउनलोड नहीं हुई थी बल्कि 7 जुलाई को हुई थी। जो तफ्तीशी अफसर यही कह रहा था, लेकिन उन्होंने जब वीडियो जो USB लगाई थी जो अदालत में मौजूद जो कंप्यूटर सिस्टम था उसमें उसका ये साबित हुआ था कि 7 जुलाई को 2 वीडियोज़ और 9 जुलाई को 4 वीडियोज़ उसमें जो डाली गई थी, डाउनलोड की गई थी, तो उसमें उसका टाइम जो है वो आ रहा था। तो दूसरे लफ्ज़ों में इनका ये केस है कि 6 जुलाई को क्योंकि वीडियोज़ ही नहीं डाली गई, तो इसलिए जो बाद में डाली गई वो सारी फेक उन्होंने बना के या एडिटेड बना के उन्होंने डाली हैं। उसने ये भी कहा है कि उसके बाद मामला ये डाला गया है कि ये वीडियो क्लिप डायरेक्ट जो है वो नहीं भेजा गया, मतलब इसमें वही एडिटेड वाला जो पहलू लगते हैं। और इसमें जो एक और इंकशाफ जो शुरू दिन से ये मिर्ज़ा जो है वो मरकज़ी मुलज़म इसमें करता रहा है वो ये है कि शेख कयूम, उसका ये कहना है कि उसके ख़िलाफ़ इस केस था एक, जिस केस के सिलसिले में वो I9 थाने में
6 جولائی کو شام کو موجود تھا وہاں پہ، کیونکہ شیخ قیوم جو ہے اس کے خلاف اس کا کیس تھا، اس کی بیل آفٹر اریسٹ تھی، تو اس نے پولیس کے ساتھ مل کر میرے خلاف ایک نیا کیس بنوایا اور مجھے گرفتار کروا دیا، اور پولیس نے وہاں سے مجھے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا I-9 تھانے سے، اور میں دوسرے کیس کو، تو یہ کانسپریسی یہ کرتے ہیں کہ اصل میں جو اصل کردار ہے اس میں وہ شیخ قیوم ہے جس نے یہ سارا جو ہے اس کے خلاف کیا ہے۔ یہ عثمان مرزا کا جو 342 اسٹیٹمنٹ ہے اس میں اس نے موقف لیا ہے، اور پولیس کو بھی کہتے ہیں کہ پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اب ایک سوال ہوا کہ جو عدالت نے لکھا ہے کہ لوکیشن جو ہے مرکزی ملزم کو کہا ہے کہ آپ کی وہی لوکیشن آ رہی ہے اس فلیٹ کی، تو اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، فورجڈ ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو IMEI نمبر ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ایکچوئل جو نمبر ہے اس سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، یہ ڈیفینس لیا ہے۔ اور جو CDR کی لیگل ویلیو پہ جو نور مقدم کیس میں ہوا تھا کہ CDR کی لیگل ویلیو پہ اس نے سوال اٹھایا، اور پھر اس نے کہا کہ جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی، تقریباً زیادہ تر سوالات کے جوابات میں اس نے جو ہاسٹائل ڈکلیئر ہوئے، جو منحرف ہوئے اپنے بیانات سے، جو متاثرہ جو لڑکا لڑکی تھے ان کے بیان کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی ڈینائل دیا ہے، تو اس لیے ہم پر بھی یہ نہیں لگتا۔ اپنے اینڈ پہ بھی یہ کیس جو ہے وہ ڈیفینس میں لیا ہے 342 کے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ پینٹنگز تھیں، ڈیکوریشنز تھیں، پیس تھے، وہ قبضے میں لیے گئے تھے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو اس میں گواہ آیا تھا اس نے گواہ نے یہ کہا تھا کہ آرٹیکلز کے جو کتنے تھے یا کس طرح کی سچویشن تھی وہ اس نے ذکر نہیں کیا تھا، تو یہ گواہ کے اینڈ پہ انہوں نے ڈال دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انیل سعید کے حوالے سے ہی کہا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر انیل سعید نے جو متاثرہ لڑکا اور لڑکی کا 164 کا اسٹیٹمنٹ لیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ پہ یہ الزامات تھے، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ثانیہ سعید ہیں انہوں نے جو ریپ والا الزام تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس الزام پہ نہیں مطلب اسے بات ہوئی یا انہوں نے ایسی جو ہے وہ بات نہیں کی، یہ ڈیفینس لے رہا ہے مرکزی ملزم۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو متاثرہ جو لڑکی تھیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ خالی پیپر پر دستخط لیے گئے تھے اور پولیس نے دستخط لیے اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ بنا ہے۔ مختلف آرٹیکلز جو سویٹر تھے، شرٹس تھی، وہ لی گئیں وہاں سے، تو اس کے حوالے سے جو وقوع کی جگہ سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ریکوری میمو تھا اس پر جو متاثرہ لڑکا ہے اسد رضا اس کے دستخط نہیں لیے گئے۔ اس کے بعد یہ شیخ قیوم کا جو ذکر کرتے ہیں دوبارہ کہ فیک جو ہے وہ کیس شیخ قیوم کے ساتھ مل کر پولیس نے بنایا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میری ویڈیو میرے موبائل سے نکلی، نہ بنائی، نہ میں نے اس کو وائرل کیا ہے، اور نہ ہی کوئی خاص فرانزک ہوا ہے اپنے اس کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ موبائل کے حوالے سے۔ کلپس عدالت نے کہا کہ کلپس جو ہے وہ اتھینٹک ثابت ہوئے ہیں اور بغیر ایڈیٹنگ کے ثابت ہوئے ہیں، فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ جو پولیس کا کیس ہے وہ 7 جولائی کو وہ اس میں ویڈیوز یا کلپس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، تو 6 جولائی کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے، تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ کیس یہ ہے کہ ہماری پہلے گرفتاری ہوئی اور ویڈیو کلپس جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ پوائنٹ ہے، شاید یہ پوائنٹ جو ہے مرکزی ملزم کے اگینسٹ چلا جائے کہ کلپس اتھینٹک ہیں، بغیر ایڈیٹنگ کے ہیں اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کا انہوں نے اپنا سارا بتایا کہ FIR I-9 تھانے میں جب رپورٹ ہوا تھا 6 جولائی کو I-9 تھانے میں تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ FIA کے پاس جو رپورٹ ہے وہ تفتیشی افسر کے مطابق 14 جولائی کو، تفتیشی افسر کے مطابق 15 جولائی کو اس نے وہ تیار کیا تھا، جو اس میں پارسل جو تیار کیا تھا FIA کے لیے جو USB کا جو ویڈیوز کا تھا، تو FIA کی رپورٹ کے مطابق وہ 14 جولائی کو ہوا ہے۔ تو یہ کنٹراڈکشن جو ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کنٹراڈکشنز جو ہیں وہ 342 کی سٹیٹمنٹ میں لائی گئی ہیں۔ ایک تو 6 اور 7 جولائی والا، ایک 14 اور 15۔ FIA کہتی ہے 14 کو پارسل جو ہے وہ آیا، اور تفتیشی کہتا ہے میں نے 15 کو تیار کیا، تو 14 کو جو گیا وہ کون سا تھا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ ڈیفینیٹلی عدالت جو ہے وہ اس کے دیکھے گی۔ ٹویٹر ٹرینڈز کے حوالے سے اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم جو ٹویٹر ٹرینڈز جو 6 جولائی کو بنے تھے اس کے حوالے سے میرا کیونکہ اس واقعے سے تعلق ہی نہیں ہے، مطلب بالکل وہ اس نے ڈینائل دیا ہے اس تعلق کے حوالے سے۔ اور جو FIR کی کاپی تھی شیخ قیوم کے خلاف، اس کاپی کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نتی کیا گیا ہے، بتاؤ ڈیفینس اس میں ڈالا گیا ہے۔ اور بنیادی طور پہ اب کیس یہ بنا کہ جو عثمان مرزا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن فرانزکس میں اتھینٹک ہو گئی ہیں، فوٹو کلپس اتھینٹک ہو گئے ہیں، ایڈیٹڈ نہیں ہے۔
اور اس کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھیں ہیں جو شواہد ہیں، جو ڈیجیٹل شواہد ہیں، ان کی بنیاد پر عدالت اس کو کیسے دیکھتی ہے، اور دوسری طرف جو متاثرہ جو تھے متاثرین وہ منحرف ہوئے اس کو کیسے دیکھتی ہے، اور تفتیش میں جو لکوناز ہیں اس کو تینوں کو دیکھ کر کیا سزا ان کو ہو سکے گی یا نہیں۔ اب منڈے کو مطلب کل اس پر سماعت ہے، اور کل دیکھیں گے کہ فردر اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ مرکزی ملزم کے وکیل کل اس میں دلائل بھی دیں گے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔